السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ جب وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تو لوگوں نے ان کی ماں پر تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دو اور بھی بچے ہیں کہ جنہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام کیا۔ ایک واقعہ بنو اسرائیل کے ایک عبادت گزار جریج نامی شخص کا ہے، جس نے ایک گرجا گھر بنایا اور اس میں عبادت شروع کر دی۔ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ ایک دفعہ بنو اسرائیل جریج کی عبادت گزاری کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک زانیہ عورت کا گزر ہوا۔ عورت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو آزما سکتی ہوں کہ خواہ وہ ایک نیک شخص ہے یا بدبخت انسان ہے۔ لوگوں نے اسے کہا کیوں نہیں، تم آزما لو۔ لہٰذا وہ زانیہ عورت جریج کے پیچھے پڑ گئی، لیکن جب جریج نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس عورت نے ایک چرواہے کو اپنے ساتھ زنا کرنے کا موقع فراہم کیا۔ وہ چرواہا جریج کے گرجا گھر کے ساتھ ہی اپنی بکریاں باندھتا تھا۔ جب اس عورت نے چرواہے کے ساتھ زنا کیا تو وہ حاملہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس عورت کا بچہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے۔ تو بنی اسرائیل آپے سے باہر ہو گئے اور جریج کے پاس جا کر اسے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا، اور ساتھ ہی اس کا گرجا گھر بھی گرا دیا۔ جب جریج نے کہا کہ تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو بنی اسرائیل نے کہا تو نے فلاں زانیہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے اور وہ تیرا بچہ ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس تو لاؤ ذرا۔ اس بچے کو جریج کے پاس لایا گیا۔ جریج نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ بچے کی طرف گیا اور اپنی انگلی سے بچے کو مارا اور کہا اے بچے، بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اس بچے نے اللہ کے حکم کے ساتھ آواز بلند کی کہ میں چرواہے کا بیٹا ہوں، میں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جریج کی پاک دامنی ثابت کی۔ بچے کی یہ حالت دیکھ کر بنی اسرائیل حیران ہوئے اور اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوئے، اور ساتھ ہی جریج کے بوسے لینا شروع کر دیے اور اس سے معافی طلب کی اور کہا اے جریج، ہم اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں۔ ہم نے تیرا جو گرجا گھر گرایا ہے، ہم اس کے بدلے تجھے سونے کا گرجا گھر بنا کے دیں گے۔ جریج نے کہا نہیں، مجھے سونے کا گرجا گھر نہیں چاہیے، تم مجھے وہی مٹی کا گرجا گھر ہی بنا دو، میرے لیے وہی کافی ہے۔ دوستو، دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت تھی، وہ کسی رستے میں بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک بہت ہی حسین و جمیل گھڑ سوار گزرا۔ اس عورت نے سوار کو دیکھ کر دعا کی کہ اے اللہ، میرے اس بیٹے کو اس سوار جیسا حسین و جمیل بنا دے۔ بچے نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑا اور بولنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، مجھے اس سوار جیسا نہ بنائی۔ عورت دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ پھر وہاں سے ایک باندھی گزری جس کو لوگ مار پیٹ رہے تھے۔ پھر عورت نے کہا اے اللہ، میرے اس بچے کو اس عورت جیسا نہ بنائی۔ بچے نے پھر ماں کا دودھ چھوڑا اور دعا کی اے اللہ، مجھے اس لونڈی جیسا ہی بنا دے۔ ماں بڑی حیران ہوئی اور بچے سے کہا بیٹے، جب میں نے ایک حسین و جمیل شخص کو دیکھ کر تیرے لیے دعا کی کہ تو اس کے جیسا بن جائے، تو نے کہا کہ اللہ مجھے اس کے جیسا نہ بنائے۔ اور جب ایک بدبخت اور چور خاتون کو دیکھ کر میں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنائی، تو نے کہا کہ مجھے اسی جیسا بننا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بچے نے کہا اے ماں، وہ سوار ظاہری طور پر حسین و جمیل تھا، لیکن اصل میں وہ بدبخت اور ظالم انسان تھا۔ اور وہ لونڈی جسے لوگ مار پیٹ رہے تھے، لوگ اسے کہہ رہے تھے کہ تو چور ہے، لیکن وہ چور نہیں تھی۔ لوگ اسے کہہ رہے تھے تو بدکار ہے، لیکن وہ بدکار نہیں تھی، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
تو دوستو تاریخ میں ہمیں ان 3 بچوں کے بولنے کا ثبوت ملتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔